بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک وصحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات چل رہی تھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے 1,00,000 یا 1,00,000 کم و بیش 100,000 کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، 1,00,000 قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا، اور انہوں نے جب انکار کیا، یونس علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دعا کی ان کے حق میں۔ اللہ نے دعا کی قبولیت میں کچھ دیر کر دی، تو پھر یونس علیہ السلام بددل ہو کر شہر کو، گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ وَالظُّنُونَ إِذْ ذَهَابَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس مچھلی والے نے جب غضبناک ہو کر، غصہ کرتے ہوئے چلا گیا اور یہ گمان کیا کہ ہم کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتے۔ جب انبیاء کے خیال میں، ان کے دل میں، ان کی سوچ میں ایسا وسوسہ آ سکتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، میں کہتا ہوں یہ سوچ میری ان کی طرف نہیں جانی چاہیے، لیکن جو قرآن پاک کے ظاہری الفاظ ہیں، تو ہم جیسوں کا تو حال ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری کتنی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اپنی طرف نہیں دیکھتے، اور گلہ اور شکوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کر دیتے ہیں۔ اور جب مچھلی کے پیٹ میں وہ گئے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ تسبیحات، وہ تقدیس، وہ تحلیل، وہ تکبیر، وہ حمد و تمجید کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو بات یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا جب کیا ورد کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا، اور جسم اتنا گل سڑ گیا تھا کہ مکھی بیٹھتی تو مکھی کے بیٹھنے کا بھی درد محسوس ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کدو کی بیل کو وہاں پیدا کیا، اس کے سائے میں بیٹھے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ جب اپنے بندے کو معراج کرانا چاہتا ہے، بندے کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عبدیت ہے نا، بندگی ہے، یہ رسالت کے بعد، نبوت کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے۔ بلکہ التحیات پڑھے نا، عبدہ و رسولہ، عبدہ و رسولہ، عبدیت اور رسالت بہت بڑا مقام ہے۔ تو بندہ جب کیا کرتا ہے، یہ ورد کرتا ہے معراج، اب اللہ جب اپنے بندے کو کراتا ہے تو اس کے طریقے مختلف ہیں۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کرائی، موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ کرائی، مختلف انبیاء کو مختلف طریقوں سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے انوکھا، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سمجھ میں نہ آنے والا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کے کچھ فوائد اور کچھ اس کے فضائل اس سے پہلے والی ویڈیو میں آپ کو بتائے تھے۔ جو بندہ عمل بننے کی کوشش کرے، اپنے حاجات کو پورا کرنے کی طلب میں سرگرداں ہو، اس کی کوئی طلب، اس کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، تو بتایا تھا نا کہ اس کی پہلے 1,00,000 کی تعداد کو پورا کر لیں۔ ہر مشکل کو دور کرنے کے لیے، ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ہر رکاوٹ کو رد کرنے کے لیے، دنیا کے ہر کام کو کرنے کے لیے اس آیت کریمہ سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ ہر بندے کی مشکل کو، اس کی حاجت کو، اس کی بیماری کو، اس کے کشف کو، اس کے الہام کو، اس کے خیالات کو، اس کے نظریات کو، اس کی سوچوں کو وہ وسعت، وہ پذیرائی دیتی ہے
جو کوئی اور کلام اتنی جلدی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ صاحب کشف بننا چاہتے ہیں، صاحب کشف، تو اس آیت کا ورد کریں، آنکھیں بند کر کے، دل کے اوپر توجہ کر کے، اپنی ظلمانیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانیت کا تصور کر کے کہ اللہ کا وہ نور میرے دل کی ظلمت کو مٹا رہا ہے، میرے اندھیروں کو اجالے میں تبدیل کر رہا ہے۔ توجہ دل کی طرف ہو، کانوں کو ذرا دل کی طرف جھکا لیں، تو پھر اس لحاظ سے اس کا ورد کریں۔ پھر اس آیت کے کمالات دیکھیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر چیز سامنے نظر آتی، پیشن گوئی کرنا شروع کر دیں آپ الہام و کشف کی وجہ سے۔ ما فوق الفطرت جو چیزیں ہیں، جو سمجھ سے بالا تر ہوتی ہیں، ان کو سمجھنے کی آہستہ آہستہ قوت، استطاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ کشف قلب، دوسروں کے دل کی بات کو جاننے کے لیے، دوسروں کے سینوں کے راز کے جاننے کے لیے اس آیت کا ورد کریں، کثرت کے ساتھ کریں، تنہائی میں کریں، خلوت میں کریں، جلوت میں کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ہر لحاظ سے اس کو اپنا لیں۔ اگر کسی کو خواب میں کسی روح سے ملاقات کا شوق ہو، کسی اپنے رشتہ دار کی روح کو خواب میں ملاقات کا شرف بخشنا ہو، اس آیت کو پڑھیں۔ خواب کے اندر کشف ہوگا، اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ خواب کے اندر جو بات دکھائی جاتی ہے، جو سکھلائی جاتی ہے، اس کو بندہ اگر ذہن نشین کر لے، اس کو اپنے ذہن کے کسی کونے خدرے میں اس کو نقش کر لے، اس کو اپنی ڈائری میں، اس کے اپنے دل کے اوپر یاد کر لے، وہ بات بالکل حق اور سچ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مومن کا جو خواب ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے، 46 پارٹ ہم نبوہ۔ تو اس لیے اس آیت کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ قرآن کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی حرف ہے، لیکن بعض آیات جس طرح آیت الکرسی، سورہ مزمل، یہ آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، جس طرح آیت الکرسی، اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں۔ کشف القلوب اور کشف صدور، کشف القبور کے لیے بھی کسی قبر کے کنارے بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیں، تصور میں اس صاحب قبر کو ذہن میں لا کر، زندگی میں اگر ملاقات ہوئی ہو تو ٹھیک، نہیں تو کسی بزرگ کے بازار پہ چلے جائیں اور اس بزرگ کے نام کو ذہن میں رکھ کر، اس کی سیرت کو، اس کے کردار کو، اس کی تعلیمات کو، اس کی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر وہاں پڑھنا شروع کر دیں، وہاں کشف حاصل ہوگا۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، یہ کشف القبور کا جو عمل ہوتا ہے نا، قبر کے اوپر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے، تو صاحب قبر جو ہوتا ہے بالکل بالمشافہ مجسم شکل میں ملاقات کرتا ہے۔ کوئی ڈر خطرے والی بات تو نہیں ہوتی، لیکن انسان کے قوا، اسے حواس خمسہ قابو میں ہوں، مضبوط ہوں، ہر وہ بات جو جاننے کی وہ کوشش کرے گا اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن محنت شرط ہے، تجربہ شرط ہے، یقین اور اعتقاد شرط اول ہے۔ بڑے بڑے اسرار عجیبہ اس کے سامنے آئیں گے، دفینے کا مشاہدہ کر سکتا ہے، تسخیر خلائق کے لیے یہ اپنی مثال آپ ہے، حاجت کے پورا ہونے کے لیے چوپایوں کو، درندوں کو، چرندوں اور پرند کو تابعدار اور مطیع اور فرمانبردار بنانے کے لیے، اپنے جسم کے قوا کو مضبوط کرنے کے لیے، تمام جسمانی امراض کے لیے، جتنے بھی حاجات اور مشکلات انسان کو پیش آنے والی ہوں یا پیش آتی ہوں، ان سب کے لیے یہ بہت بڑی عجیب اور پر اسرار مخلوق کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ہم مصیبت یہ ہے، ہماری المیہ یہ ہے کہ جب کوئی وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں بس ہماری زبان سے الفاظ نکلے نہیں اور ادھر ہماری حاجت پوری ہو نہیں، اور یوں رٹ لگا لیتے ہیں، یوں سپیڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو بس الفاظ کا کوئی پتہ نہیں، اعراب کا پتہ نہیں، کیا سے کیا، اور بعض پڑھتے پڑھتے اونگ جاتے ہیں۔ ایک نفس جو ہوتا ہے نا، ایک نفس اور ایک شیطان، شیطان تو انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ تو انہ عدو لکم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ لیکن اللہ پھر بھی فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس کا مکر بڑا کمزور مکر ہوتا ہے، انسان کے اوپر اس کا دو پیچ نہیں چل سکتا۔ لیکن جو نفس ہوتا ہے، نفس انسان کو بڑی بار دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ تہجد کے وقت اٹھے نا، نیک بننے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، صاحب کش بننے کے لیے، پیر صاحب بننے کے لیے، بڑا علامہ بننے کے لیے، صوفی بننے کے لیے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، تو وہ تہجد سے پہلے اٹھ کر مسجد چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر کیا پڑھتے 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 جب تھک جاتے ہیں، نفس کی مثال دے رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، پڑھتے 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 جب تھک جاتے ہیں نا، تو کسی پلر کی، کسی ستون کی، کسی دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں، یا یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یوں اونگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں پیچھے سے کسی آدمی کی آواز آ جائے، کھانسنے کی، کھنگارنے کی، آہٹ محسوس ہو قدموں کی، فی الفور بالکل ایکٹیو ہو کے چست اور تندرست تو آنا بن کے بیٹھ جائے، وہ ٹیک بھی چھوڑ دیتا ہے، وہ اونگنا بھی چھوڑ دیتا ہے، لوگ کہیں گے کیسی عبادت کر رہا ہے۔ یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ جب خدا کے سامنے بیٹھے ہوتے تو اونگ بھی آتی ہے، ٹیک لگانا بھی آتی ہے، سہارا لینا بھی آتا ہے، اور جب کسی بندے کے نظر پڑنے کی بات آتی ہے وہ بالکل آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے، اصول و قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے بالکل سیدھا ہو کر متوجہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ جب رب کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے بیٹھے ہو تو اونگ رہا ہے، ٹیک لگا کے یوں آگے پیچھے، اور جب کسی بندے کے دیکھنے کی بات آتی ہے تو بالکل جناب آداب کا، شرائط کا خیال رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہی نفس کا دھوکہ ہے۔ ابو بن ادم، بے شمار کے بزرگان، صوفیاء، علماء، مشائخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عہدہ اور مرتبہ دینے کی بات کی نا، تو ایک سبب بندہ ہے۔ ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے نا، ابو بن ادم شاید یا کوئی اور بزرگ سوئے ہوئے تھے نا، چھت پہ کسی کے چلنے کی آواز آئی تو کہا کون ہو؟ بیل تلاش کر رہا ہوں۔ اور اس نے کہا بے وقوف، کبھی بیل چھت پہ بھی آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کبھی سوئے ہوئے بندے کو بھی خدا ملا ہے۔ ایک بزرگ مسجد میں ٹیک لگا کے ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہاتف غائبی سے آواز آئی کہ بادشاہوں کے گھر میں یوں آ کر بیٹھتے ہیں، بادشاہوں کے گھر میں یوں آ کے بیٹھتے ہیں۔ ساری زندگی ان بزرگوں نے پھر ٹانگ لمبی کر کے نہیں بیٹھے، کبھی ٹیک، کبھی سہارا لگا کے نہیں بیٹھے۔ بات ہے بزرگوں کی، بات ہے ہمارے بابوں کی، اور بابوں کے اوپر تنقید کرنے والا پتہ ہے پہلے کون تھا؟ باب آدم کے اوپر سب سے پہلے جس نے تنقید کی تھی، خلقتہ من طین، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے جو چاہے، جیسے چاہے پیدا کرے، تخلیق کے طریقے مختلف ہیں، لیکن مخلوق ہی کہلاؤ گے نا، کیا کہلاؤ گے؟ خالق اور مخلوق ایک تعلق ہے۔ مٹی سے پیدا کرے، پانی سے پیدا کرے، نطفے سے پیدا کرے، ہوا سے پیدا کرے، کائنات کے ذرات ملا کے پیدا کرے، کہلاؤ گے مخلوق کی۔ اس میں افضلیت والی بات کون سی ہے؟ فوقیت والی بات کون سی ہے؟ فوقیت اور افضلیت کا ایک ہی معیار ہے، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری کا جو حامل بندہ ہوگا وہی زیادہ تعظیم کے لائق ہوگا، وہی اللہ کے نزدیک مقرب ہے، مکرم ہے، معظم ہے۔ تو اس لیے بابوں کے اوپر تنقید نہ کیا کریں، یہ بابے بڑے کمال کے ہوتے ہیں، یہ طیف الارض کے مالک ہوتے ہیں، ایک قدم پاکستان میں، دوسرا افغانستان میں، یہ پل بھر میں کہاں سے کہاں کی خبریں لے آتے ہیں، اور یہی اس آیت کریمہ کا خاصہ بھی ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام
یہ گزر رہے تھے نا، تو ایک سادھو کو دیکھا جو اپنے کسی گیان دھیان میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں کسی سے اس نے کسی آدمی نے ان سے ڈیمانڈ کی، وہ انگلینڈ کا کوئی چھپر ہوٹل ہو، اس سے چائے پیئے، دا حاضر کر دی۔ امام باقر علیہ السلام نے یوں ہاتھ ایسے کیا، مٹھی بند کر کے اس سادھو کے سامنے رکھا، بتا میرے ہاتھ میں کیا؟ اس نے کہا فلاں پرندے کا انڈا ہے، فلاں جگہ سے اٹھایا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے جب ہاتھ کھولا تو وہی انڈا تھا، اس سادھو کو دیا، جاؤ اس کو اپنی جگہ پہ رکھو۔ وہ گیان دھیان میں گیا، انہوں نے کہا یہ قوت، یہ پاور ابھی میرے اندر نہیں آئی، یہ کرامات ہیں، نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت اور غیر مسلم کا استدراج، یہ اصطلاحات ہیں۔ عقائد کی کتابیں پڑھیں، صرف ترجمہ نہ پڑھیں، صرف ترجمہ کتابوں کا نہ پڑھیں، عقائد کی کتابیں پڑھیں، اصول کی کتابیں پڑھیں، انسان بننے کی کتابیں پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔